ہمارے ہاں وہ جو جو کمزور ترین درجہ ہے جمہوریت کا، یا چلے بادشاہت ہوتی، جب آمریت ہوتی، کچھ ہوتا، اس کے بدلے میں لوگوں کو کچھ مل تو رہا ہوتا۔ تو آپ یہ اس کا ایک قسم کا اندرونی راز ٹریڈ سیکرٹ باہر لا رہے ہیں۔ تو امیر عباس صاحب آپ جیل میں ہوں گے اگلے دن وہاں پر۔ ایک لڑکتا ہوا پتھر ہو جو چوٹی سے لڑکنا شروع ہوا ہے، اور اس کے راستے میں بستیاں آ رہی ہیں، درخت آ رہے ہیں، ڈھابے آ رہے ہیں، جو کچھ آ رہا ہے وہ گرایا جا رہا ہے۔ جو لوگ لنچی میں ڈنڈے مارتے ہیں لوگوں کو، ان میں انسانیت نہیں ہوتی۔ آپ کے پاکستان میں 80,000 سے زائد لوگ جو ہے فرقہ واریت کے جرم میں یا فرقہ واریت کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں۔ نماز جمعہ کے دوران ایک شیعہ مسجد کے اوپر ایک بلاسٹ ہوا، جس میں 200 سے زائد لوگ زخمی اور شہید ہوئے۔ این اسی دن پنجاب حکومت بسنت منا رہی تھی۔ تو ہم بھی دراصل بی جے پی ہی بن چکے ہوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، منیر اس ملک پر آسیب کا سایہ ہے کہ کیا ہے، کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ ہم ون سٹیپ فارورڈ، پہلے ہوتا تھا ٹو سٹیپ بیک، اب شاید ون سٹیپ فارورڈ اور فائیو سٹیپ بیک۔ سویلین سپیس مکمل طور پہ ختم ہو چکی ہے۔ عدلیہ پاکستان میں عمارتوں کی حد تک تو موجود ہے، لیکن اس کا جو ریاست کے اندر فیصلہ سازی کا کردار تھا، یعنی وہ فیصلہ سازی جو کہ آئین اور قانون کے تحت اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ میڈیا مکمل طور پر ریاست کے دسترخوان کی چٹنی بن چکا ہے، اور کوئی میراث اگر ہماری باقی تھی تو وہ میراث بھی مکمل طور پر چھن چکی ہے۔ یہ سب واپس کیسے ہوگا، یہ انڈو کیسے ہوگا؟ کیونکہ جن لوگوں نے ضیاء الحق کے زمانے کو بہت قریب سے دیکھا، چلیں ایوب خان تو بہت بہت ماضی بعید ہو گیا، وہ لوگ بھی آج یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں، ضیاء الحق بھی ایک بہت بدترین ڈکٹیٹر تھا۔ لیکن جو کچھ ان 4 سالوں میں ہم دیکھ رہے ہیں، شاید اس میں سے بہت ساری مثالیں ضیاء الحق بھی پیش نہیں کر سکا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ نگار، کم و بیش 30 سال سے زائد عرصے سے وہ پاکستان اور عالمی سیاست کو دیکھ رہے ہیں، جناب ثقلین امام صاحب۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ثقلین بھائی۔ آ، بہت شکریہ۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ جیسے وہ ایک لڑکتا ہوا پتھر ہو جو چوٹی سے لڑکنا شروع ہوا ہے، اور اس کے راستے میں بستیاں آ رہی ہیں، درخت آ رہے ہیں، ڈھابے آ رہے ہیں، جو کچھ آ رہا ہے وہ گرایا جا رہا ہے، یہ نظام اس لڑکتے ہوئے پتھر کی طرح ہے؟ اس کے راستے میں عدلیہ آ گئی، وہ ڈھہ گئی، میڈیا آیا، وہ بہا لے گیا، کانسٹیٹیوشن ہے تو ختم ہے، پارلیمنٹ ہے تو ختم ہے، یہ لڑکتا ہوا پتھر رکے گا کہاں جا کے؟ تاریخ میں اگر ہم دیکھیں اس قسم کے واقعات میں ہمیشہ ایسا ہوتا آ رہا ہے کہ جب جبر بڑھتا چلا جاتا ہے تو وہ دراصل اپنی ہی بے خونی کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر ہی اس کی ایک مضبوطی ہوتی ہے، اور وہ مضبوطی ہوتی ہے اپنے نظام کو استحکام دینے میں۔ لیکن اگر وہ استحکام جو ہے وہ جبر کے ذریعے جب آتا ہے تو جبر ایک انفلیکسیبل طاقت کا نام ہے، غیر لچکدار۔ تو غیر لچکدار جو طاقت کو استعمال کرتا ہے، وہ لگتا تو یہ کہ بہت طاقت ہے، یہ شاید لوہے کی ہے یا پتھر کی ہے، جس طرح آپ نے پتھر کی مثال دی، لڑکتا چلا جا رہا ہے، ہر چیز کو ڈھاتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن اس کا اینڈ رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انفلیکسیبلٹی جو ہوتی ہے، جو ہر چیز کی ریزیلینس کے لیے، سروائیول کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ نظام ہو، اس کے اندر وہ جو ریزیلینس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ سارا کا سارا نظام بالکل ایک سوکھی لکڑی کی طرح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ تو میں تاریخ کی بات بتا رہا ہوں، ہوتا کیسے ہے؟ اور اب کیا مجھے نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا استحکام جو ہے وہ، جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا ہے کہ ایک موجودہ جو پتھر ہے اسی پر منحصر ہے، اور وہی ہر چیز کو کنٹرول کر رہا ہے، وہ کسی کی آزادی کو پسند نہیں کرتا ہے، کسی کی تنقید کو پسند نہیں کرتا وہ نظام۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ایسا نظام میں جو سیلف کریکشن کے چانسز ہوتے ہیں، کہ خود بھی سمجھتے ہیں وہ لوگ جب محسوس کرتے ہیں کہ ہماری اس پالیسی سے غلط ہوا کام، اور یہ پالیسی آگے بڑھائی جائے یا یہ پالیسی کم کی جائے، تو وہ سیلف کریکشن کا سسٹم ختم ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس سے بھی جو خطرناک جو چیز ہے پاکستان کی، کہ پاکستان کی مکمل اکانومی جو ہے اس وقت وہ مقروض ہے۔
آپ کی جو ڈیٹ ٹریپ جو ہے آپ کا پاکستان کا، وہ دنیا کے بدترین ملکوں میں سے ہے۔ میں تناسب کو اس لیے نہیں زیادہ مثال کے طور پہ دینا چاہتا کہ کتنے پرسنٹ آپ کا ڈیٹ یا قرضہ جو ہے وہ آپ کی جی ڈی پی سے زیادہ ہے یا کم ہے، لیکن یہ کہ آپ کی صلاحیت کیا ہے۔ آپ اس وقت جتنا بھی قرضہ ہے آپ کا، اس کو ادا کرنے کے لیے، یعنی بلکہ پورے قرض کو بھی نہیں، اس قرض کی ڈیٹ سروسنگ، یعنی ہوں اس کی وہ قسطیں جس کو کہہ رہے ہیں ان کا سر سود ادا کرنے کے لیے آپ کو اس وقت 45 سے 50% اپنا ریونیو خرچ کرنا پڑ رہا ہے اسی پر براہ راست۔ یہ بہت ہی خوفناک حالت ہے۔ اور ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں غربت ہے، بے روزگاری ہے، لوگوں کے لیے ہر چیز مہنگی ہے، بجلی، پانی، ہر چیز کا جو خرچہ ہے، یہ اسی لیے ہے کہ آپ نے جو قرضے لاد لیے ہوئے اپنے اوپر، تو جب ہوں قرضے لاد لیتے ہیں یا اکانومی انفلیشن کا شکار ہوتی ہے، یعنی افراط زر کا، تو اس کا بالآخر الٹیمیٹ برڈن جو ہے وہ ایک عام آدمی پر پڑتا ہے، اور وہ یہ قرضے ادا نہیں کر پاتا ہے۔ اس سے آپ ٹیکس لیتے ہیں، اس کی مراعات ختم کر دیتے ہیں، اس کو ہر چیز، مثال تو اگر آپ پیٹرول ہی دیکھ رہے تو پیٹرول پہ جو بھی آپ پرائس ادا کر رہے ہیں اس وقت، مجھے ایگزیکٹلی نہیں اماؤنٹ معلوم کہ آپ لوگ کیا ادا کر رہے ہیں قیمت 1 لیٹر پیٹرول کی، اس میں سے نصف سے زیادہ ٹیکس ہے۔ ہوں پیٹرول کے لیے آپ اتنے پیسے نہیں دے رہے جتنا کہ آپ ٹیکس کو دے رہے ہیں، اور یہی ٹیکس آپ کی ہر چیز پہ۔ آپ ماچس کی ڈبی لیتے ہیں، سگریٹ کی ڈبی لیتے ہیں، آپ کوک پیتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں، آپ کھانا خریدتے ہیں، آپ گندم خریدتے ہیں، چاول خریدتے ہیں، آپ دوائیاں خریدتے ہیں، آپ ہر جگہ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ آپ کسی بھی دکان پہ جاتے ہیں، ٹیکسی پہ بیٹھتے ہیں، جہاز کا ٹکٹ لیتے ہیں، ٹرین پہ بیٹھتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، فیسیں ادا کرتے ہیں، کہیں بھی جاتے ہیں، آپ ٹیکس ادا کر رہے ہیں۔ اور جبکہ اس کے مقابلے میں آپ کی انکم ہے وہ کیا ہے؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں، یہ اب اس سسٹم کے اندر ہی موجود ہے، ہوں جس کو آپ نے ایک طاقت کے ذریعے مضبوط بنانے کی کوشش کی ہوئی ہے۔ تو یہ چلتا نظر نہیں آ رہا مجھے۔ لوگ کہاں سے پیسے ادا کریں گے؟ یہ ہوں تو پھٹ جائے گا سب کچھ۔ اس میں سکلین بھائی جو جیسے وہ کہتے ہیں نا ایمان کا کمزور ترین درجہ، میں ایک کمزور ترین درجے کی اگر اگزامپل آپ کے سامنے رکھوں کہ مڈل ایسٹ ہے، بادشاہتے ہیں لیکن چلیں، اس بادشاہ کو بھی سلام لوگ کرتے ہوں گے کہ یار کم از کم زندگی تو چل رہی ہے، معیشت ہے، روزگار ہے، سڑک ہے، پانی ہے، بجلی ہے، گیس ہے۔ چین ہے تو یک جماعتی نظام ہے، نسبتاً آمریت ہے، لیکن چلیں آج لوگ چین کو رشک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یورپ کی ترقی ماند پڑ رہی ہے چین کے سامنے۔ ہمارے ہاں وہ جو جو کمزور ترین درجہ ہے جمہوریت کا، کہ یار چلے بادشاہت ہوتی، جب آمریت ہوتی، کچھ ہوتا، اس کے بدلے میں لوگوں کو کچھ مل تو رہا ہوتا۔ چلے لوگ کہتے ہیں یار یہ جمہوریت ختم، آئین ختم، عدلیہ ختم، کچھ ہمیں کچھ مل تو رہا ہے۔ یہاں آپ نے آج معیار یہ بنا دیا ہے کہ 8,500 روپے کمانے والے کو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غربت کی سطح سے اوپر ہے۔ آپ اپنے سٹینڈرڈز کو اتنا پست کر چکے ہیں، جو جن کو آپ نے بالا کرنا تھا۔ آپ کہتے ہیں آج 1 لاکھ روپے کمانے والا جو ہے نا، وہ ہمارے لیے کم از کم سٹینڈرڈ ہونا چاہیے۔ آپ 8,500 روپے پر آ کے دھڑام سے گریں۔ دیکھیے، یہ جو غربت کی لکیر آپ بتا رہے 8,500 میں، مجھے نہیں معلوم کس آدمی کا گزارا ہو سکتا ہے یہاں پہ وہ معمول کی ایک روٹی بھی کھا سکے۔ تو یہ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ہم نے جو ڈیفینیشن ہے پاورٹی لائن کی وہی اتنی نیچے کر دی ہے کہ ہمیں لگ رہا ہے کہ اب لوگ امیر ہو رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، پاکستان میں بہت برے حالات ہیں۔ میرے اپنے دوست احباب رشتہ دار سب سے میرا رابطہ رہتا ہے، بہت برے حالات ہیں، اور آپ لوگ تو ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہاں پہ۔ دنیا میں ہی بہت برے حالات ہو رہے ہیں، لیکن جو پاکستان جیسے ملکوں میں جو حالات ہیں، جو آپ نے مثال دی کہ بادشاہ ہے جہاں پہ مڈل ایسٹ میں یا چین کی جو مثالیں دی ہیں، دیکھیے ایک بنیادی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے کہ جب چیزیں جو ہماری ضرورت کی ہیں وہ ملتی ہیں، تو ہم تھوڑی سی قید کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، پابندیوں کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بنیادی طور پہ کہ ہمیں روٹی ملے، ہمارے بچوں کو تعلیم ملے، ہمارے صحت کا خیال رہے۔ اور اگر بادشاہ ہمیں ووٹ کا حق نہیں دیتا یا حکمران ہمیں آزادی اظہار رائے نہیں دیتا، تو ہم اس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک چیز، دوسرے کہ یہ تصور بھی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے کہ جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت صرف آزادی اظہار رائے کا نام نہیں ہے۔ یہ بھی ایک مغرب نے ہم کو ایک بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے کہ آپ کے یہاں فری پریس نہیں ہے، آپ کے یہاں فریڈم نہیں ہے، آپ کے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے،
اور اگر آپ کو روٹی مل بھی رہی ہے تو اس سے کیا فائدہ اگر آپ آزاد نہیں ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل آزادی شروع ہی ہوتی ہے اکنامک انڈیپینڈنس سے۔ اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں اپنی مرضی کی چیزیں خرید سکتا ہوں، یا ساری، کوئی عیاشی والی نہیں بلکہ بنیادی چیزیں خرید سکتا ہوں، اور مجھے پتا ہو کہ مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ میرے بچے بھوکے نہیں رہیں گے، یا مجھے اتنا پیسہ مل رہا ہے کہ میرے بچے کسی مناسب سے اسکول میں، کوئی ٹاپ کے اسکول میں نہیں، مناسب کے اسکول میں جا سکیں گے، اور اگر میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں ہسپتال جا دوں گا تو مجھے وہاں پہ دھکے نہیں پڑیں گے، اور اگر میں کہیں جانا ملنا چاہوں گا لوگوں سے تو باعزت طریقے سے کھانا کھلا بھی سکتا ہوں، کھانا کھا بھی سکتا ہوں، تو پھر مجھے وہ آزادی، وہ مغربی جمہوریت کی آزادی نہیں چاہیے، نہ مجھے اس کی ضرورت ہوتی ہے، نہ محسوس ہوتی ہے کہ جس میں کپڑے اتار دوں، میں جس میں کسی کو بھی چاہے گالیاں دے دوں، میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ جو چین جیسے ملکوں میں یا ایون گلف ریاستوں میں جو آزادی ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ اکنامک انڈیپینڈنس ملی ہوئی ہے انہیں، ان کے پاس اتنی انکم ہے کہ وہ اپنا گزارا کرے، اور چین میں جو انڈیپینڈنس ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ کی ترقی، آپ کی آزادی جو ہے وہ آپ کے اختیارات جو ہیں وہ آپ کی انکم، آپ کی معاشی آزادی سے جڑے ہوئے ہیں، ہوں، آپ کے گالیاں دینے یا کپڑے اتارنے سے نہیں جڑے ہوئے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ایک تاثر پھیلا دیا گیا ہے کہ اصل آزادی ہی ہے کہ آپ فریڈم آف ایکسپریشن رکھیں۔ میں پریس کی آزادی کا حامی ہوں، لیکن پریس کی آزادی بھی ہمیشہ ریگولیٹڈ ہوتی ہے۔ آپ مجھے دنیا کے کسی ملک میں، امریکہ میں تو چھوڑ دیں، امریکہ میں بدترین حالات ہیں صحافیوں کے، ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ بہت برے وہاں پہ، مطلب بہت اچھے حالات ہیں وہاں پہ، میڈیا جو چاہتا ہے لکھتا ہے، ٹرمپ کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے، فلاں کو بھی کرٹیسائز کرتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو شاید حیرانگی ہوگی یہ جان کے کہ دنیا میں سب سے زیادہ جرنلسٹ کا ہوں، انکارسریشن ریٹ کا مطلب ہے کہ صحافی کو کسی بھی بہانے، مقدمے کے بہانے یا الزام کے بہانے یا اس پر کوئی مقدمہ دائر کر دینے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جیل میں ڈال دینا جو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکارسریشن ریٹ۔ یہ دنیا کا پروپورشنیٹلی سب سے زیادہ جو ہے امریکہ میں ہے۔ وہاں پہ اگر کوئی صحافی ایک آزاد بات لکھ دے، وہ ایک کسی بڑی کمپنی کے کسی ٹریڈ سیکرٹ پر تنقید کر دے، اور وہ لے آئے بعد میں کہ فلاں کمپنی جو اتنے پیسے بنا رہی، جس کو جبکہ وہ اس کا اتنا حق نہیں بنتا تھا، وہ خریدتی اتنے میں چیز ہے، ایک $2 میں، اور اس کو بیچتی ہے $200 میں، تو آپ یہ اس کا ایک قسم کا اندرونی راز، ٹریڈ سیکرٹ باہر لا رہے ہیں، تو امیر عباس صاحب آپ جیل میں ہوں گے اگلے دن وہاں پہ۔ اب وہ لیکن یہاں کمپنی پہ فوراً وہ کمپنی فوراً آپ پر مقدمہ دائر کرے گی کہ اس نے ہمارے ہوں، ٹریڈ سیکرٹس لیک کیے ہیں، اور عدالتی نظام جو ہے وہاں کا، وہ آپ کو اس ہوں، مقدمے میں دھر لے گا، آپ پر ٹرائل ہوگا، اور اگر ہوں، ٹرائل ثابت ہو جائے گا تو 2 سال سے لے کے 4 سال تک جیلوں میں رہیں گے۔ یہ مغربی دنیا کی آزادی کے پیچھے جو چھپا ہوا بڑا جبریت کا جو حال ہے، اس کو ہوں، ہم نہیں جانتے ہیں۔ میں نے اس بارے میں بہت پڑھا ہوا ایک زمانے میں، میں نے پاکستان میں اس پہ ریسرچ کا کام کیا تھا اپنے جنگ گروپ کے لیے، تو اس میں میں نے جب حالات دیکھے تو مجھے نظر آیا کہ پاکستان میں بہت بہتر ہے حالات۔ ہمارے حالات اس وجہ سے نہیں کہ جبر بہت زیادہ ہے یا پیکا کے قوانین بہت زیادہ ہے، یہ قوانین دیکھیے، اصل جو ہمارا مسئلہ بنا نا ان گزشتہ چند سالوں میں، وہ صحافیوں کی جو اپنی ایک حریت کا جو فکر تھی وہ ختم ہو گئی ہوئی ہے۔ ہوں، ہوں، ہم صحافیوں میں وہ جذبہ ہی نہیں رہا ہے کہ ہم اٹھیں اور سچ بات کریں۔ ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سچ چھوڑو، یہ سچ نہ بولنے کے ہمیں کتنے پیسے مل رہے ہیں۔ ہوں، 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 میں یہ کام ایک عام لوگوں نے انسٹیٹیوشنل لیول پہ کرپشن دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے یہاں کے جو پریس کلبز ہیں، آپ کی جو ٹریڈ ہوں، یونینز ہیں، وہ انسٹیٹیوشنل لیول پر حکومت سے مذاکرات کرتی ہے کہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا، بہت ہمیں خوبصورت پلاٹ بات کتنے، آپ نے کی ہے، اور تو میں تو اس اس کا کا نتیجہ نکلا کہ آئی ہم نے وٹنس ہوں بولنا ہی بند کر دیا ہوا ہے، کہ ہم نے کہیں آپ بولنا ہی جھوٹ بند بولنے کر کے دیا پیسے ہوا ہے، لیتے ہیں، کہیں آپ سچ نہ بولنے کے پیسے لیتے سچ نہ بولنے کے پیسے لیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے۔ میں ہیں۔ جو ہمارے سچ بول رہے ہیں دیکھیے وہ اسکرین سے ہٹا دیے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو حکومت کی ہدایت کے مطابق سچ گھڑتے ہیں، ہوں، ان کو آپ نے بڑے بڑے عہدے دیے ہوئے ہیں، اور اس کی اور مثال آپ اس وقت جو جو ایڈورٹیزمنٹس دی گئی ہیں گزشتہ 4 سالوں میں، جو خود اس حکومت نے اعداد و شمار جاری کیے، اربوں روپے ٹی وی چینلز کو دیے گئے، اربوں روپے، اور خاص طور پہ اگر آپ کو یاد ہو، جب یہ اسلام آباد میں فروری میں اس سال نماز جمعہ کے دوران ایک شیعہ مسجد کے اوپر ایک بلاسٹ ہوا، جس میں 200 سے زائد لوگ زخمی اور شہید ہوئے، عین اسی دن پنجاب حکومت بسنت منا رہی تھی، اور پاکستانی ٹی وی چینلز لاہور میں
بسنت کی تقریبات دکھا رہے تھے اور ٹرانسمیشنز کر میراتھن ٹرانسمیشنز کر رہے تھے. یہاں 200 سے زیادہ لاشیں اور زخمی تھی. وجہ کیا تھی؟ کیونکہ پنجاب حکومت نے بہت زیادہ ایڈورٹیزمنٹ کے لیے بجٹ چینلز کو دے رکھا تھا. تو وہ چیز دکھانے کے بجائے وہ بسنت کو میراتھن ٹرانسمیشنز کے ذریعے سے دکھا رہے تھے. دیکھیے اس میں صرف میڈیا کی غلطی نہیں ہے، یہ آپ کے پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. آپ کا معاشرہ، یعنی کہ پاکستان کا جو معاشرہ ہے، یہ بہت گہری حد تک سیکٹیرینزم کا شکار ہو چکا ہوا ہے. اب یہاں پہ ہم کسی بھی شخص کے مرنے کی جب خبر دیکھتے ہیں تو اس کا نام چیک کرتے ہیں. یہ چیز اب صرف پاکستان میں نہیں رہی، میں کہوں گا انڈیا میں بھی ہے، یورپ میں بھی ہے. مثلا میں برطانیہ میں دیکھ رہا ہوں، اگر کسی آدمی پر ایک الزام لگتا ہے یہاں پہ کہ وہ اس کا نام محمد صالح ہے یا عبد القدوس ہے یا اکبر ہے یا اس کا نام آپ کہہ لیں کہ آ، بابر ہے، جو کہ مسلم نیمز میں جن کو کہوں گا، تو فوراً میڈیا جو ہے سب سے پہلے ہی چیک کرے گا کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ یقیناً مجرم ہوگا. اور اس کو اس طرح اس کے واقعات دکھے جاتے ہیں کہ وہ نیگیٹو اینگل ہوگا. تو یہ ایک معاشرے میں تعصب پیدا ہو چکا ہوا ہے. یہاں بھی پاکستان میں یہ تعصب جو تھا، یہ پہلے اس طرح کا نہیں میں نے دیکھا ہے. میں نے خود وہاں پہ زندگی گزاری، میں پیدا وہیں ہوں، لاہور میں پلا بڑا ہوں، گورنمنٹ کالج سے میں نے ساری تعلیم حاصل کی ہے، لاہور میں ہی جرنلزم کیا ہے، لاہور کے بعد میں لندن آیا ہوں. یعنی میری تقریباً سمجھے کہ 39 ایک سال تک کی جو زندگی جو ہے وہ لاہور ہی میں گزری ہے تھرو آؤٹ. مجھے کبھی اس قسم کا سیکٹیرینزم نظر نہیں آیا جو میں اب دیکھ رہا ہوں. اور یہ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ سیاسی اسباب ہیں، اس پر میں بعد میں بات کر سکتا ہوں. لیکن جو فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے، جب آپ نے یہ 200 لوگوں کے مساجد میں ہلاکت کی جو بات کی، اس میں خبر میں جو ایک بہت بڑا جو نقص تھا اس خبر میں، جس کی وجہ سے میڈیا نے اس کو کھل کے کور نہیں کیا، کیونکہ یہ شیعہ تھے مرنے والے. تو حالانکہ مارنے والا جو ہے نا، وہ اب کیا ہے، سنی تو نہیں ہوگا ہوں، لیکن کوئی ضرور ہے کہ کسی کا ایجنٹ ہوگا. اور جو ہوں، ایجنٹ اس قسم کی انسٹیبلٹی کسی ملک میں لانا چاہتے، وہ اسلام کے نام پر نہیں کر رہے ہوتے، وہ اسلام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں کیونکہ ہدف تھا ایک شیعہ مسجد، تو اس کے نتیجے میں جو ایک عام تاثر معاشرے میں بنتا ہے کہ اچھا شیعہ مرے ہیں، چلو کوئی بات نہیں، بسنت اڑاؤ، ہوں، پتنگ اڑاؤ، ٹھیک ہے، اور میوزک ذرا اونچا کر دو. تو یہ جو ایک ایک دوسرے کے ساتھ جو جڑت، ایک محبت کا جو رشتہ ہمارے معاشروں میں رہا ہے ہمیشہ سے، یہ پاکستان بننے سے پہلے بھی رہا، پاکستان بننے کے بعد بھی رہا ہے. دیکھیں اکا دکا واقعات، لڑائیاں بھائیوں میں بھی ہوتے، ایک ہی برادری میں بھی ہوتے ہیں. ارائیں برادری میں بھی لڑائیاں ہو سکتی ہیں، ایک ہی گاؤں کے رہنے والے لوگ ایک دوسرے سے لڑ سکتے ہیں، دو بھائیوں میں جائیداد کا تنازع ہو سکتا ہے، وہ لڑ سکتے ہیں، یہ ہوتا ہے. ہوں، لیکن جس طرح ہم ہمارے فیلنگز میں، ہمارے احساسات میں، یہ ایک دوسرے کے معاملے میں جو ایک بے رخی ہے، جو سیپ ان کر گئی ہے ہماری کلچر میں، جو سیپ ان کر گئی ہوئی ہے، یعنی اس کی جڑوں میں جا کے جو بیٹھ گئی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ اچھا اس کا نام سید محمد عباس رضوی ہے، اچھا یہ شیعہ ہوگا. اور فلاں کا نام عبد الستار فلاں ہے، یا ابو بکر صدیق ہے، تو یہ یقیناً سنی ہے. اور ہم ایک دوسرے کے لیے وہ فیلنگز ہی نہیں پیدا کرتے اپنے اندر، ہوں، کہ ہوں، جو ہمیں اپنے پاکستانی بھائی کے لیے، یا کسی کا نام الزبتھ کوئی خاتون ہے، یا کسی کا نام اسی طرح کوئی چارلز ہے نام، پاکستان میں بہت سارے عیسائیوں کے یہ نام بھی ہیں، ہوں، یا کسی کا نام اقبال مسیح ہے، یا کسی کا ہوں، نام یعقوب مسیح ہے، تو ہم ان کے لیے ایک محبت ہی نہیں پیدا کرتے اپنے دلوں میں. ہوں، یہ ہماری انسانیت کی گھٹیا ترین ایک صورتحال بن چکی ہوئی ہے. ہمارے معاشرے کو بہت بڑے اینٹی ڈاٹس کی ضرورت ہے، اینٹی ٹاکسک جو ہے اس کی، ان دوائیوں کی شدید ضرورت ہے. ہمارے کچھ ماہرین نفسیات ہیں، جن میں ایک آئرلینڈ میں ایک پاکستان کے ایک ہے بہت زبردست ایک سائیکالوجسٹ ہے، پرنسپل سائیکالوجسٹ ہے، بہت پڑھے لکھے. انہوں نے استعمار کی سیاست، معاف کیجیے گا، استعمار کی نفسیات کے نام پر ایک کتاب لکھی، جس میں انہوں نے جو بھی اس قسم کے جو واقعات معاشرے میں ہوتے ہیں کہ لوگ کیوں ایک دوسرے کے ساتھ، کئی واقعات ہیں لیکن ان میں ایک یہ بھی پہلو ہے ان کی گفتگو میں کہ ہم کس طرح ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں، ہمارے سامنے ظلم ہو رہا ہوتا ہے، حالانکہ ظلم کا اثر ہم پر ہی نہیں ہو رہا تھا، ہم سے ہمارے گھر کے ان افراد پر بھی ہوتا ہے جن کے ہم ساتھ رہ رہے ہوتے ہیں. ہوں، لیکن ہم وہ
درد، وہ تکلیف، وہ محبت، یہ دوسرے کے احساس کرتے ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوتا ہم میں. تو یہ ہماری گری ہوئی حالت ہے انسانیت کی. تو اس وجہ سے جب آپ نے کہا کہ آپ میڈیا کو بلیم کریں گے، میں میڈیا کو یا پنجاب گورنمنٹ کو نہیں بلیم کروں گا. یہ ہوں پورے عوام کو پوچھنا چاہیے تھا، اپنی حکومت سے، اپنے ٹیلی ویژن چینل سے، کہ ادھر 200 لوگ مرے ہوئے ہیں اور تم یہاں پہ بسنت کے گانے سنا رہے ہو مجھے. ہوں ٹھیک ہے، کتنے لوگوں نے پوچھا ان سے، کتنے لوگوں نے کمپلینٹس کی پیمرا میں جا کے کہ یہ کیا ہوں ہو رہا ہے. تو لیکن جب پیمرا کو اپنی ضرورت ہوتی ہے وہ فوراً خود ہی نوٹس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا کہتے ہیں، از خود نوٹس یا سو موٹو نوٹس لے لیتے ہیں. تو یہ ہمارے معاشرے میں بڑی خطرناک رجحانات آ گئے ہیں کہ ہمیں وہ جو انسانیت کی سطح ہے، ہر چیز کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا جو ہے، یا دوسرے کو اپنا بھائی سمجھنا ہی نہیں کبھی بھی، یہ بہت خوفناک چیز ہے. یہ ہم یہاں ہمارے چینلز پاکستان کے، خاص طور پہ انڈیا پر تو تنقید کرتے ہیں، مودی پر تنقید کرتے رہتے ہیں، بی جے پی پر تنقید کرتے رہتے ہیں. تو ہم بھی دراصل بی جے پی ہی بن چکے ہوئے ہیں. وہاں پہ ہندو لنچنگ ہوتی ہے، ہندو لنچ کرتا ہے مسلمانوں کو، یہاں پہ مسلمان اپنے ہی اقلیتوں کو لنچ کر رہے ہیں. اور یہ ہوں لنچنگ ہے کہ 200 لوگ مر گیا. ٹھیک ہے، اور لوگ جو ہیں وہ اپنے چینلز پہ گانے دیکھنا چاہ رہے ہیں، بسنت ہوں بنانا چاہ رہے ہیں. یہ ایک اپنی ہی اقلیت، اپنے ہی بھائیوں کے خلاف ایک لنچنگ کا ایک ایکسپریشن ہے. لنچنگ صرف یہ نہیں کہ آپ نے سڑک پہ بیٹھ کے اس کو اینٹ مار دی اس کے سر پہ، یا 10 لوگوں نے ہوں مل کے اس کو ڈنڈے مار مار کے ہلاک کر دیا. یہ بھی لنچنگ ہے کہ میں آپ کے بارے میں اور آپ میرے بارے میں ایک انسانی جذبہ ہی نہیں رکھتے ہیں. تو جو لوگ لنچنگ میں ڈنڈے مارتے ہیں لوگوں کو، ان میں انسانیت نہیں ہوتی ہے. ہوں وہ مار کے قتل کر دینا جو ہے اس میں ایک لذت محسوس کر رہے ہوتے ہیں. یہ بیمار ترین ذہن کی نشانیاں ہیں. اور یہ اگر ہم ڈنڈا نہیں مارتے تو ہم مرنے والے کا نام دیکھ کے یہ طے کر لیتے کہ اچھا اس پہ مجھے افسوس نہیں کرنا ہے. یہ انسانیت نہیں ہے. تو یہی میڈیا میں نظر آئے گا، یہی حکومت کی گورننس میں بھی نظر آئے گا. اور یہ چیز، اب آپ خود سوچئے، ہم لوگ یہاں بیٹھ کے، یعنی مسلمان ممالک میں بیٹھ کے، یا خاص طور پہ پاکستان میں بیٹھ کے، ہم انڈیا میں جو لنچنگ ہوتی ہے مسلمانوں کی، یا کشمیر میں زیادتی ہوتی ہیں، ہم ہوں اس پر کتنی زیادہ باتیں کرتے ہیں، ہوں تنقید کر رہے ہوتے ہیں کہ انڈیا جاہل ہو گیا ہے، یہ کیسے فاشسٹ ہو گیا ہے. بھئی انڈیا تو ہے فاشسٹ، لیکن مجھے ایک چیز بتائیں، میں لوگوں سے بالکل تو سب سے سوال کرتا ہوں، لنچنگ کے ذریعے اب تک انڈیا میں کتنے مسلمان ہلاک ہوئے ہیں؟ ہوں 1000 بھی نہیں بنتا ان دا لاسٹ 10 ایئرس، بلکہ 12 سال سے جو مودی کی حکومت چلی آ رہی ہے، اس پورے 12 سالوں میں انڈیا میں مسلمانوں کی جو ہلاکتیں ہوئی ہیں لنچنگ کے ذریعے، وہ 1000 بھی نہیں بنتی ہیں، اس سے بھی کہیں کم بنتی ہیں. میں ایک بار جب کیلکولیٹ، میں نے کچھ دوست کی مدد سے کیا تھا، تو مجھے 200-250 صرف لوگ ملے تھے. لیکن میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ اگر فرض کیجئے بہت سی شاید خبریں ہمیں نام ملی ہوں، ہم نے دیکھی نہ ہوں، تو اس میں 1000 لوگ بھی نہیں ہیں مسلمان انڈیا میں، جہاں پہ 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے. اور اس ہوں 1.5 ارب میں 30 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں. پاکستان سے سمجھے کہ کچھ زیادہ ہی مسلمان ہیں انڈیا میں. تو وہاں ہوں پہ اس اتنی بڑی ہندو آبادی میں مسلمان رہتے ہوئے، ان میں 1000 بھی لنچنگ سے لوگ نہیں مرے، ہندو لنچنگ سے. لیکن آپ کے پاکستان میں 80,000 سے زائد لوگ جو ہے فرقہ واریت کے جرم میں یا فرقہ واریت کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہوئے ہیں. ہو چکے ذرا غور ہوں کرنے کی ضرورت ہے، ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. بہت بہت اہم، بہت اہم. میں خل اسی پہ جو آپ نے اتنا تھاٹ پرووکنگ نقطہ اٹھایا ہے، اور بہت سارے سوالات ہیں اس نقطے کے اندر. کاش کہ یہ سوالات ریاست اور اس کے کرتا دھرتاؤں تک پہنچ سکیں، اور وہ قوم کو. پر ابھی تو خیر جواب دہی تو ہے ہی نہیں ہے. سوال بھی اب یہیں پہ ہم کر سکتے ہیں سوشل میڈیا پہ. یہ جو سوالات اٹھائے ہیں سکلین امام صاحب نے، وہ تو اب ٹی وی پر بھی نہیں اٹھائے جا سکتے. بہت بہت شکریہ آپ کا سکلین.